فرانس میں حکومتی سرپرستی میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور پھر اس کے حق میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے بیان کے بعد دنیا بھر میں فرانس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مسلم ممالک میں فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم چل نکلی۔ پاکستان نے بھی فرانس کے اس عمل کی شدید مذمت کی اور پارلیمنٹ سے مذمتی قرارداد بھی منظور کی، جبکہ پاکستان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا۔ اس سے پہلے ترکی نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون پر اسلام مخالف ایجنڈا رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہزارہا افراد نے فرانسیسی صدر اور اس قانون کے خلاف احتجاج کیا جو پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے کو آزادی اظہار کے تحت تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مظاہرین نے دنیا کے تمام مسلمانوں متحد ہو جاؤ اور بائیکاٹ فرانس کے نعروں پر مبنی بینر بھی اٹھا رکھے تھے۔ ایران نے فرانسیسی سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے گستاخانہ خاکوں کے متعلق فرانسیسی حکام کی حمایت پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے عالمی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور امن کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام مخالف بیان کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ ذہنی اور ثقافتی آزادی کو باہمی احترام، برداشت اور امن کا علمبردار ہونا چاہیے۔